السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہوا کہ آج ہم امتیوں کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ اگر آج کی یہ محفل نہ ہوتی تو آج ہم یہ مقدس رات، جس کے بعد صبح صادق کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، یہ شب ولادت اگر یہ محفل نہ ہوتی تو ضرور کسی فضول کام میں ہی گزار رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ ہم سب نے اہتمام کے ساتھ اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، خلوص کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ نماز عشاء ہم نے خوش و خضوع سے ادا کی، اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری آج کی یہ رات اور ہمارا یہ بیٹھنا جاگنا، حضور کا ذکر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی میں جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے، اور اس محفل کی برکت سے آگے ہماری زندگی گناہوں سے محفوظ بھی ہو سکتی۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلوں میں جب انسان اپنے ذہن کو صاف ستھرا کر کے، اپنے نبی کی محبت دلوں میں بیدار کر کے جب نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر جو گناہوں کا زنگ ہے، شیطان کا اثر ہے، وہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بندے کے اوپر اچھی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ محفلیں ہمیں اندر ہی اندر بہت فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ابھی یہ جب محفل ختم ہو جائے گی تو میری گزارش ہے کہ آپ جا کر کسی فضول کام میں مصروف ہونے کے بجائے، اگر آج کی رات آپ کچھ نفل پڑھتے ہوئے گزاریں گے، کچھ دیر درود شریف پڑھیں گے، کچھ دیر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پڑھیں گے، کچھ دیر ذکر کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ہم گناہوں میں اس طرح ڈوب چکے ہیں، گھر اور دکان کے روزگار کے دھندوں میں اس طرح پڑ چکے ہیں کہ پھر باقی راتوں کی کوئی ضمانت نہیں کہ ہم اس میں کیا کریں گے۔ آج کی رات بہت اچھی شروعات ہوئی ہے، مغرب بھی شاید ہم لوگوں نے پڑھی ہوگی، عشاء بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے، اب حضور کا ذکر سن رہے ہیں، اب آگے بھی ہماری رات بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے،
اور یہ رات اگر بہتر سے بہتر ہو جائے تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہمارے نبی جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام راتوں کو جاگ کر عبادت کی اور اپنی امت کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی ہیں، تو ہم امتی اگر آج ایک رات نبی کے لیے نہیں جاگیں گے تو امتی ہونے کا حق کیسے پورا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ محبت آپ سمجھتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت جب کسی کو ہو جاتی ہے تو راتوں میں جاگنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، دن میں گھنٹوں کھڑے رہنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، دھکے کھانا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محبت کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اب ہر امتی کو اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر بھی صرف قرآن مجید کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد اور تمہارا جو مکان ہے وہ، تمہاری تجارت اور سونا چاندی پیسے جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، دیکھیے یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، جو پیسے جمع کر کے رکھے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، سونے چاندی سے محبت ہوتی ہے، جو گھر بناتے ہیں محنتوں سے اس گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنی جو بھی روزگار ہے کاروبار ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے ان سب کو شمار فرمایا اور کہا کہ اگر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے اور حضور کی محبت کم ہے تو پھر انہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو حکم دیا گیا کہ ہر چیز سے زیادہ اسے اللہ کے رسول سے محبت رکھنا ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اور محبت صرف زبان سے یہ کہنے سے پوری نہیں ہو جاتی کہ مجھے نبی سے محبت ہے، محبت کا اثر انسان کے وجود پر نظر آنا چاہیے۔ محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے ہم انتہائی خوشی کے ساتھ، جوش کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام آ جائے تو ان کی بات سنتے ہیں، ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آج یہ جو محفل ہم سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو ہمارے نبی سے محبت ہے، ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کے مقامات ہم کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں یہ صرف اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور دنیا میں اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت لے کر اس کا طریقہ سیکھنے کے لیے بیٹھے۔ آپ کے بیٹھنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارے آنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے بیٹھنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی جس چیز کو، جس مشن کو لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ مشن پورا ہونا چاہیے۔ ہمارے آنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم سب امتیوں کو ہمارے نبی کی پیروی کرنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، مختصر تقریر کروں گا اور آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اطمینان سے سننے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو جاری کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ پورے کریے، حقوق العباد پورے کریے، زندگی کامیاب ہو گئی، آخرت کامیاب ہو گئی۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، صرف ایک اللہ واحد کی آپ عبادت کریں، اسی ایک کو خدا مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو آپ عمل میں لائیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سب یہ اللہ کی عبادت کے لیے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو رزق دے رہا ہے،
اور ہمیں زندگی دے رہا ہے، تو ہماری زندگی جب تک قائم ہے، ہم روزانہ زندہ ہیں تو روزانہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا حق ہوا، حقوق اللہ۔ دوسرے نمبر پر ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر کس کے حقوق ہیں آپ جانتے ہیں؟ کوئی کہیں گے ماں باپ کے حقوق ہیں سب سے پہلے، کوئی کہیں گے استاذ کے حقوق ہیں، کوئی کہیں گے اولاد کے حقوق ہیں، کوئی کہیں گے پڑوسی کے حقوق ہیں، کوئی کہیں گے دوستوں کے حقوق ہیں، خاندان والوں کے حقوق ہیں، کوئی کہیں گے غریبوں کے حقوق ہیں۔ نہیں، ائمہ اسلام فرماتے ہیں حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر رسول کا حق ہے، حقوق الرسول، نبی کا حق۔ اگر آپ نبی کا حق ادا نہیں کریں گے، اس کے بعد کسی کا بھی حق ادا کر لیجئے، وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے۔ نبی کا حق سب سے پہلے، حقوق الرسول۔ حقوق العباد میں آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بندے، اللہ کے بندوں میں سب سے بلند درجے پر جو بندہ ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تو حقوق العباد میں سب سے پہلے اسی بندے کا حق ہوگا جو اللہ کے یہاں سب سے بلند درجے پر ہے، اور سب سے بلند درجے پر ہمارے نبی کی ذات ہے، تو امتیوں پر سب سے پہلے نبی کے حقوق ہیں۔ یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے۔ حقوق پر بات ہوتی ہے تو اللہ کے حقوق، اس کے بعد سیدھے ماں باپ کے حقوق پہ بات آتی ہے۔ لیکن آپ ائمہ اسلام کو دیکھیں گے، ماں باپ کے حقوق جو بیان کرتے ہیں، استاذ کے جو حقوق بیان کرتے ہیں، اولاد کے جو حقوق بیان کرتے ہیں، پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہیں، ہمارے ائمہ نے اس کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک امتی ماں باپ کے حق میں کوتاہی کر سکتا ہے، استاذ کے حق میں کر سکتا ہے، اولاد کے حق میں کر سکتا ہے، مگر ایک امتی نبی کے حق میں کوتاہی کرے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے بہت زیادہ نبی کے حقوق کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جب قیامت قریب آنے لگ گئی اور اسلام کو 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، پورے 1400 سال گزر گئے، تو جب یہ 1400 سال گزر گئے اور اسلام اپنی اصلی شکل کے ساتھ قائم رہا، مسلمان دنیا میں باقی رہے، تو دشمنان اسلام نے پوری اسلام کی 12-13 صدیوں کو پڑھ کر دیکھا کہ مسلمانوں کو اگر کھوکھلا کرنا ہے، ان کی طاقت و قوت کو چھیننا ہے، ان کو اگر تباہ و برباد کرنا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو ان کے اندر سے نکالنی ہوگی؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان سب سے پہلے حقوق اللہ کے بعد حقوق الرسول، یعنی نبی اور رسول کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس کے دل و دماغ سے نبی کے حقوق نکال دیے جائیں تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کھوکھلا مسلمان ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی کے حقوق کو امت مسلمہ سے نکالنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد دنیا میں ایسی باتیں عام ہونے لگی کہ ہم کو نبی سے کیا تعلق، ہم کو تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، نبی آئے پیغام دے کر چلے گئے، ہم کو تو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی سے ایک امتی کو ایسا دور کر دیا گیا، اس نبی سے جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو تم نبی کی بات مان لو، اسی میں اللہ کی بات ماننا بھی ہو جائے گا۔ نبی کی بات مان لو، اسی میں اللہ کی بات ماننا بھی ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ائمہ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نبی ہی کی بات مان سکتا ہے، کیونکہ خدا کی بات تو اس کے سامنے ہے ہی نہیں، خدا کی بات تو نبی کے سامنے، وہی نبی پر نازل ہوئی۔ اب نبی نے دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو جب یہ اللہ کا حکم ہے، نبی نے بتایا، تو انسان کے سامنے خدا کی ذات نہیں ہے، صرف نبی کی ذات ہے۔ اگر وہ نبی کو مانتا ہے تو اس کی بات معتبر ہوگی، اگر نبی کو نہیں مانتا ہے تو صرف نبی سے اللہ کی بات مل سکتی ہے، وہ اللہ کا بھی انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید نازل ہوا، اس کی سند آپ دیکھ لیجئے۔ آپ قرآن مجید کی سند دیکھیں گے تو ہم کو قرآن کس نے بتایا؟ ہمارے استاذ نے بتایا یہ قرآن ہے، ان کو ان کے استاذ نے بتایا، اس کے بعد وہ صحابی تک جائیں گے، صحابی کہیں گے مجھ سے نبی نے بتایا یہ قرآن ہے، اس کے بعد آگے کوئی دلیل نہیں، صرف نبی کا فرمان ہے۔
نبی نے کہا جبرائیل آئے تھے، یہ صورت لے کر آئے تھے، سنو یہ صورت ہے۔ اب صحابہ کرام کے سامنے یہی تھا کہ نبی جو فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے تو قرآن ہے، اور یہ حدیث ہے تو حدیث ہے۔ قرآن حدیث دونوں ہمارے نبی کی زبان سے نکل رہے، جس کے بارے میں پڑھ کر نبی بول دیں یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہو گیا، جس کو فرما دے قرآن نہیں ہے تو وہ حدیث ہو گئی، مگر دونوں امت کو ملے نبی کی زبان سے۔ تو یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، امت کو معلوم کیسے ہوا؟ صرف نبی کے بتانے سے، اور کوئی دلیل امتی کے پاس نہیں ہے، اور کوئی پتہ امتی کے پاس، نبی کے علاوہ کوئی حوالہ امتی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا امتی نبی کی اطاعت کر لے، اسی میں اللہ کی اطاعت ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ نے خود قرآن مجید میں امتیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ایک نبی کو انسان کی شکل میں اللہ نے انسانوں کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ انسان اس انسانی شکل والے نبی سے قریب ہو سکے۔ ان سے قریب ہو جائیں گے تو وہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ انسانوں کو اگر اللہ کی مرضی جاننا ہے تو اسی نبی کے پاس آنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی کیسی زندگی چاہتا ہے، اس نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اس نبی کی زبان سے ہی سننا ہوگا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نبی سے جوڑ دیا ہے، انسانوں کا کام صرف نبی تک پہنچنا ہے، نبی انسانوں کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیا اس وقت اللہ کو جاننے والے نہیں تھے؟ خود قرآن مجید میں آیا مکہ کے کفار جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، اللہ نے خود فرمایا اے پیارے حبیب مکہ کے ان کافروں اور مشرکوں سے پوچھو دنیا کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ان سے پوچھو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کے بعد نبی کے زمانے میں کچھ یہودی تھے جن کے پاس تورات کا علم تھا، کچھ نصرانی تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تورات میں تھا وہ تعلیم بھی کچھ راہبوں کے پاس تھی، انجیل میں تھا وہ بھی تعلیم کچھ راہبوں کے پاس تھی، مگر اس کے باوجود، یہ معلوم ہونے کے باوجود ہمارے نبی جب آئے تو اس تورات کا علم رکھنے والوں کو بھی کہا گیا کہ اب نبی کے آنے کے بعد اللہ کو اپنی جانب سے ایک ماننے سے سیدھے راستے پر نہیں قرار دیے جاؤ گے، بلکہ اس نبی پر ایمان لانا ہوگا، تبھی تم کو کہا جائے گا تم اللہ کو مان جائے گا۔ آپ خود سوچئے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ بالکل مانتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن مجید میں ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے، تو نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا، مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کو ماننے سے، صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے سے کوئی انسان سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا، اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کے بھی حقوق ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کے بھی حقوق ہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنیے۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، کوئی بھی شخص، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا، خود بخاری شریف کے حدیثوں کی تشریح کرنے والے محدثین نے یہ لکھا کہ ایمان نام ہی ہے محبت رسول کا۔ محبت رسول، تعظیم رسول، تصدیق رسول، یہی سب چیزوں کا نام ایمان ہے، کیونکہ ایمان کی تعریف یہ بتائی گئی کہ ایمان یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں اس کو مان لو، یہی ایمان ہے۔ تو ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں اگر مومن کامل بننا ہے تو نبی کی ذات سے کامل محبت رکھنی ہوگی، اور نبی کی ذات سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اب دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کے بارے میں اگر آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا تو نبی سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ نہ نبی کا کوئی مقام آپ کو معلوم ہوگا، نہ نبی کے فضائل آپ کو معلوم ہوں گے، نہ نبی کا خاندان معلوم ہوگا، نہ نبی کے معجزے معلوم ہوں گے، نہ نبی کا بچپن معلوم ہوگا، نہ جوانی معلوم ہوگی، نہ نوجوانی معلوم ہوگی، نہ اعلان نبوت کے واقعات معلوم ہوں گے، نہ مکی زندگی معلوم ہوگی، نہ مدنی زندگی معلوم ہوگی، حسن و جمال کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔
تو جو شخص آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، جن کا صرف نام آپ کو معلوم ہے، ان سے محبت کیسے ہوگی؟ آپ کو کیسے محبت ہوگی بتائیے؟ دنیا میں ہزاروں لوگوں کے نام ہم کو معلوم ہے، کیا سب سے ہم کو محبت ہے؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف نبی کا نام سنیں گے، بس ہمارے نبی کا نام محمد الرسول اللہ ہے، بس ہمارے نبی آخری نبی ہے، اتنا کہہ دینے سے آپ کے اندر محبت نہیں پیدا ہو جائے گی۔ محبت پیدا ہونے کے لیے معرفت ضروری ہے کہ نبی کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوگا، نبی کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا۔ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کو نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو کیسے محبت ہوگی آپ کے دل میں؟ آپ ضرور کہیں گے مجھے نبی سے محبت ہے، ہر مسلمان کے دل میں نبی سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ ادنا درجہ ہے۔ اس محبت میں جوش پیدا کرنے کے لیے، اس محبت کو مضبوط بنانے کے لیے، اس محبت کو آگے بڑھانے کے لیے، اس درجے پر لانے کے لیے کہ نبی یاد آ جائے تو گناہ کرنے والا گناہ چھوڑ دے، اتنی محبت کے نبی یاد آ جائے تو غصہ ختم ہو جائے، اتنی محبت کے نبی یاد آ جائے تو انسان کا دماغ درست طریقے سے کام کرنے لگ جائے، نبی یاد آ جائے تو اس کی فکر اور ٹینشن ختم ہو جائے۔ اس حد تک نبی سے محبت کے لیے نبی کی معرفت، نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آپ حیرت کریں گے، میدان جنگ میں جو صحابہ لڑتے تھے، جب انہیں تلواروں کی مار لگتی تھی، کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی تھی، کسی کی انگلی کٹ جاتی تھی، کسی کے چہرے پر تلوار، کسی کے پیٹھ پر تیر لگ جاتی تھی، جب زخمی ہو جاتے تھے تو میدان جنگ میں جب تکلیف انہیں برداشت نہیں ہوتی تھی تو نبی کو ڈھونڈ کے نبی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے نبی کے قدموں میں آ جاتے تھے، پھر نڈال ہو جاتے تھے تو واپس لڑنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کو نبی سے اتنی محبت تھی۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، نبی کی محبت ان کے دلوں میں اتنی تھی کہ اگر انہیں بھوک سے نیند نہ آتی اور گھر سے باہر نکلتے اور نبی کی ذات نظر آ جاتی تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی، نبی کو دیکھتے تھے تو اپنی تکلیف بھول جاتے تھے۔ نبی سے اتنی محبت کیوں تھی ان کو؟ کیونکہ انہوں نے نبی کو دیکھا تھا، نبی کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے، نبی کی ذات ان کے سامنے تھی، نبی کی ہر چیز ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، اور یہ چیزیں انسان کے اندر محبت پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں نبی سے محبت کا بھی حکم دیا، نبی کے بارے میں جاننے کا بھی حکم دیا۔ اور نبی کے بارے میں آپ کب جانیں گے؟ نبی کے بارے میں آپ معلومات کب حاصل کریں گے؟ امت نے اس کا ایک طریقہ بنایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھ سکتا ہے کیا؟ ہر آدمی کتاب نہیں پڑھ سکتا، ہر آدمی کے پاس کتاب پڑھنے کا علم نہیں ہوتا، ہر آدمی کے پاس روزانہ کہیں جا کر نبی کے بارے میں سننے کا وقت نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، ان کے بعد جو تبع تابعین تھے، انہوں نے اپنا طریقہ ہی یہ بنایا تھا کہ وہ ایک وقت مقرر کرتے تھے اور سب لوگ جمع ہوتے تھے، اور اس میں سے جو نبی کی سیرت کو، نبی کے مقامات کو جاننے والے ہوتے تھے وہ نبی کی سیرت کو بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ بھی گیا، اس کے بعد 2-3 صدی کے بعد کا زمانہ آیا، تو اس کے بعد لوگوں میں جب کاروباری مشاغل زیادہ ہو گئے، مصروفیات زیادہ ہو گئی، اسلام بہت پھیل گیا، ہر قسم کی قوم اسلام میں آ گئی، تو اس کے بعد امت نے یہ طریقہ بنایا تھا کہ ربیع الاول جو ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں گھر گھر، محلہ محلہ، مسجد مسجد محفل میلاد کو رکھتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی اردو پڑھنے والا ایک سیرت کی کتاب لیتا تھا اور باقی سارے لوگ وہ کتاب سنتے تھے، اور وہ کتاب سننے سے کیا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں؟ ہر سال سنتے 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 ہمارے گھروں کے بچے بچے کو جنگ بدر کا واقعہ معلوم ہوتا تھا، جنگ احد کا واقعہ معلوم ہوتا تھا، حضور کا بچپن، جوانی سب معلوم ہو جاتے تھے۔ آج یہ جو محفل میلاد جو گھروں سے ختم ہو کر صرف مسجد تک باقی رہ گئی ہے، صرف 12 ربیع الاول کو آج کی شب میں مسجدوں میں باقی رہ گئی ہے، گھروں کی محفلیں ختم ہو گئی، اور مسجد کی بھی جو باقی رہ گئی ہے، ایک بڑا طبقہ مسجدوں کی محفلوں کو بھی ختم کر چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنی مسجدیں ہوں گی جہاں 12 ربیع الاول کی محفل نہیں ہوگی۔ اگر ان مسجدوں میں بھی ایسا جلسہ ہوتا اور نبی کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی تو کیا برائی تھی اس میں؟ کیا کوئی برائی تھی اس میں؟ کیا ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ نماز پڑھیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید قرات ہوئی ہوگی، نعت شریف ہوئی ہوگی، امام صاحب آپ کے نصیحت فرما رہے تھے، اب ہم آ کر نبی کے بارے میں جو بھی بول رہے ہیں، قرآن سے بول رہے ہیں، حدیث سے بول رہے ہیں، کیا اس میں کوئی غلط کام ہے؟ کیا اس میں کوئی ناجائز و حرام کام ہے؟ کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا حکم ہے، عین اسلام کا مقصد ہے۔ اگر ہر مسجد میں ایسا ہو جاتا تو کیا برائی ہو جاتی؟ جو لوگ محفل میلاد کو روک رہے ہیں وہ کون سا نیک کام کر رہے ہیں؟
مسجدوں میں آج کی رات جلسہ نہ کرنے کے بارے میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں، وہ کون سا نیک کام کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نبی کے بارے میں مت سنو، نبی کے بارے میں جمع ہو کر مت بیٹھو؟ صحابہ کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرتے کیا تھے مسجد نبوی میں؟ آپ کو میں ایک حدیث شریف، مشہور حدیث شریف ترمذی شریف کی سنا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر صحابی ایک نبی کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور ہمارے نبی اپنے حجرے سے نکلے تو دیکھا کہ صحابہ نبی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ میں جاؤں گا تو ابھی یہ بند کر دیں گے بات۔ نبی ستون کے پیچھے کھڑے ہوئے، ایک صحابی اٹھ کر آدم علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں، دوسرے صحابی اٹھ کر ابراہیم علیہ السلام کے، اور ایک صحابی اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے، اور ایک صحابی اٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جب سب بیان کر چکے تو ہمارے نبی ستون کے بازو سے تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ تم نے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، آدم علیہ السلام کی یہی فضیلت ہے۔ تم نے نوح علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، یقیناً ان کی یہی فضیلت ہے۔ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، یقیناً ان کی یہی فضیلت ہے۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی یہی فضیلت، اب میری فضیلت میری زبان سے سنو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت نبی نے کوئی اللہ کی شان نہیں بیان کی، بلکہ اس وقت اپنی شان بیان کی۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں وہ نبی ہوں کہ روز قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کا آخری انسان میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگا، اور میں وہ انسان ہوں کہ قیامت کے دن جنت کی گنڈی سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، اور اللہ جب جلال میں ہوگا تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور یہ کہوں گا کہ میری امت کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بخش دیا، اپنا سر اٹھا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ مسجد نبوی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ محفل نبی کی محفل کہاں ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں؟ اتنی صاف روایتیں، یہ باتیں کہہ کر صرف امت کو نبی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام یہ سب کرتے تھے۔ تابعین اعظام کا بتاؤں، تابعین صحابہ اکرام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور لانے کے بعد بٹھا کر بولتے تھے کہ ہم نے تو نبی کا زمانہ نہیں دیکھا، آپ دیکھے ہیں، آپ ذرا بولیے نبی کیسے تھے، آپ ذرا بولیے نبی چلتے تھے تو کیسا چلتے تھے، آپ ذرا بولیے نبی نماز پڑھتے تھے تو کیسا پڑھتے تھے، آپ ذرا بولیے کہ نبی کے گھر میں کون کون جاتے آتے تھے، آپ ذرا بولیے کہ جنگ بدر میں نبی خیمے میں کیسے دعا کر رہے تھے، آپ ذرا بولیے جنگ احد میں نبی کو زخم کہاں کہاں لگے تھے۔ یہ تابعین کا معمول تھا، وہ صحابہ کو بٹھا بٹھا کر نبی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اتنے مشہور صحابہ اکرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، کہ وہ لوگ صحابہ کو پکڑ پکڑ کر انہوں نے بٹھایا اور نبی کے بارے میں اتنا پوچھا کہ بعد میں جو نبی کی سیرت کی کتابیں جو لکھی گئیں تو ان میں سب سے زیادہ انہی تابعین کی کتابیں ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی کو صحابہ سے سنا۔ آپ سوچئے کیسے تھے صحابہ اکرام، کیسے تھے تابعین اعظام؟ کسی کوئی بھی صحابی مل جاتے، تابعین بیٹھے ہوتے، معلوم ہوتا کہ ایک صحابی جا رہے ہیں تو سب جا کر ان کو بلا کر لاتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے نبی کی زندگی کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد تو معلوم یہ ہوا کہ امت کا کام ہی یہ ہے، جس کو بھی دیکھیں کہ نبی کے بارے میں اس کو معلوم ہے، ان کو لائیں، بیٹھیں اور ان کو بٹھا کر بولیں کہ نبی کے بارے میں سنائیں۔ یہ نبی کے بارے میں کیوں سننا ہے؟ کیونکہ نبی کے بارے میں اس لیے سننا ہے کہ نبی نے کوئی اپنی عبادت نہیں کروائی، نبی نے کوئی اپنی جانب سے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا۔ جو نبی کے بارے میں جانے گا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ نبی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا، نبی کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اللہ سے اتنا قریب ہو جائے گا۔ نبی کو فراموش کر کے کوئی اگر اللہ کے قریب جانا چاہے گا وہ اللہ کے قریب کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ نے خود یہ نظام بنایا ہے کہ میرے قریب آنا ہے تو میرے بھیجے ہوئے نبی کے قریب آ جاؤ، ان کے قریب آ جاؤ گے تو میرے قریب آ جاؤ گے۔ صحابہ کا یہ عمل تھا، تابعین کا یہ عمل تھا، تبع تابعین کا یہ عمل تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کے دور میں تو صحابہ اکرام خود بیٹھ کر آپس میں آپ کو جو معلوم بولیے، مجھ کو جو معلوم میں بولتا ہوں، آپ کو جو معلوم آپ بولیے، ایسا ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جو تابعین کی محفل آئی، تابعین کا زمانہ آیا تو چند تابعین مل کر ایک صحابی کو لے کر آتے تھے۔ پھر تبع تابعین کا دور آیا، تبع تابعین بھی کیا کرتے تھے؟ کسی تابعی کو لے کر آتے تھے محفل کر۔ اس کے بعد تبع تابعین کا بھی دور گیا، کتابوں کا دور آیا۔ کون سا دور آیا؟ کتابوں کا دور۔ اس وقت کتابیں عام نہیں تھی، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے کتابیں عام نہیں تھی،
بس خاص خاص لوگوں کے پاس جو لکھ کر رکھتے تھے وہ ہوتی تھی، کتابیں عام نہیں تھیں۔ جب تبع تابعین کے بعد کتابوں کا دور آیا، جب کتابیں لکھی گئی، یعنی قرآن شریف کو تو پہلے لکھا جا چکا تھا، حدیث کو لکھا گیا، نبی کی سیرت کو لکھا گیا، تو اس کے بعد امت مسلمہ اتنی خوش ہو گئی کہ اب نبی کی سیرت جاننے کے لیے کسی صحابی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، کسی تابعی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، یہ کتاب حاصل کر لو، اس کو لے کر بیٹھ جاؤ، اس کو پڑھو، نبی کی سیرت اس میں لکھی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سب اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد راتوں میں، یہ تبع تابعین کے بعد جو کتابوں کا دور آیا تو مسلمان راتوں میں کسی کے گھر میں جمع ہو جاتے، جس کا گھر بڑا ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، آپ کا گھر چھوٹا ہے، ان کا گھر بڑا ہے، جمع ہو گئے اسی میں سب، اور نبی کی سیرت کی کتاب پڑھ کر وہ نبی کی سیرت کو جانتے تھے، اسی کو محفل میلاد کہنے لگ گئے۔ اب نبی کا ذکر کریں گے تو شروع کہاں سے کریں گے؟ نبی کی پیدائش سے ہی شروع ہوگا کہ نبی جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنیا کے حالات یہ تھے، پھر نبی آنے کے بعد ایسا ہوا، تو گھر گھر میں یہ رواج آ گیا کہ نبی کی سیرت کو سمجھنا ہے تو نبی کی سیرت کی کوئی کتاب حاصل کرو، اس کتاب کو پڑھنے کا جس کو طریقہ معلوم ہے ایسے کوئی شخص کو لاؤ اور مسلمانوں کو جمع کرو، اور اس کے بعد مسلمان بیٹھ کر نبی کی زندگی کو سنتے تھے۔ تو راتوں میں عبادت بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور اس طرح نبی کی زندگی کو بھی سنتے تھے۔ یہ کیوں سنتے تھے نبی کی زندگی کو؟ نبی کی زندگی کو اس لیے سنتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم جو نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے 1400 سال کے بعد بھی مسلمان ہیں۔ نبی اس ملک میں نہیں آئے، سمندر کے پار ایک ملک میں آئے، اس کے بعد وہاں سے اسلام چلتے 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 کیسے ہم تک آیا، اسلام شروع کیسے ہوا، نبی نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی، نبی کی زندگی کیا تھی، یہ سب ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی قدر معلوم ہے نہ اسلام کی قدر معلوم، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، آج بھی ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کی قدر کیا ہے۔ اگر ہمارے نبی کی قدر ہم کو معلوم ہوتی، ہمارے نبی کی زندگی ہم کو معلوم ہوتی تو ہماری زندگی آج یہ نہیں ہوتی۔ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 100 مسلمانوں کو جمع کریے، کہیں بھی جمع کیجئے، 100 مسلمان جمع کیجئے، 100 میں سے آپ کسی کو بھی بولیے کہ تم اپنے نبی کی زندگی بیان کرو، وہ 100 میں کے 100 بھی نہیں بیان کر سکتے۔ اب اس میں کوئی عالم ہو تو الگ بات ہے، کوئی امام ہو تو الگ بات ہے، کیا عام مسلمانوں کو جمع کیجئے، نبی کی زندگی ایک عام مسلمان کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کیا نبی کی زندگی لکھی ہوئی نہیں ہے؟ کیا نبی کی زندگی پر کتابیں نہیں ہیں؟ کیا نبی کی زندگی پر بیانات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے؟ کیوں معلوم نہیں ہے؟ معلوم نہ ہونے کی ایک وجہ صرف یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو نماز روزے کے نام پر، اللہ اور توحید کے نام پر اور عبادت کے نام پر، کس کس چیز کے نام پر نہیں معلوم۔ ایک مسلمان کو نبی سے دور کر دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے بس نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حرام سے بچنا ہے، نبی کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں ہے اس کا۔ بڑے بڑے نماز پڑھنے والوں کو پکڑیے آپ، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا 5 وقت کا پکا نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، آپ ان کو پکڑ کے پوچھئے نبی کی زندگی بیان کیجئے، نہیں بیان کر سکتے۔ حدیثیں بہت بیان کریں گے نبی کی، 10 حدیثیں نہیں 50 حدیثیں بیان کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، فلاں صحابی نے یہ فرمایا، 100 حدیثیں سنائیں گے آپ کو، مگر نبی کی زندگی نہیں سنا سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک دشمنان اسلام کی سازش تھی کہ حدیث کے قریب کرو اور صاحب حدیث سے دور کر دو۔ اس لیے ایک قوم ہے دیکھیے صرف حدیث پڑھتی ہے، نبی کی ذات سے دور ہے، صرف حدیث سے قریب ہے، حدیث پڑھتی ہے، حدیث بولنے والے نبی کی زندگی نہیں پڑھتی، حدیث پڑھتی ہے مگر نبی کے مقامات کو نہیں پڑھنا چاہتی۔ اس لیے آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، بہت آپ کو ملیں گے، آپ جن کو سمجھیں گے بہت دیندار ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے، مگر ان کو بٹھا کر پوچھئے نبی کے آپ صرف 10 معجزے ہم کو بتائیے، وہ نہیں بتا سکتے، نبی کی زندگی کچھ بتائیے، نہیں بتا سکتے، حدیثیں بہت سنائیں گے، آیتیں بہت سنائیں گے، دشمنان اسلام
दुनिया भर में जिन्होंने मुसलमानों की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो कोशिशें की थी, उसमें कोशिश यही थी कि मुसलमान नमाजी तो हो, रोजेदार तो हो, कुरान पढ़ने वाला तो हो, हदीस पढ़ने वाला तो हो, मगर नबी की मोहब्बत और नबी की अहमियत उसके दिल से निकाल दी जाए। ये चीज अगर निकल जाएगी तो वो जरूर नमाज पढ़ने वाला तो होगा, रोजा रखने वाला तो होगा, मगर इस्लाम के लिए मर मिटने वाला और कुर्बानी देने वाला नहीं होगा। क्योंकि साहबा ने जो कुर्बानियां दी है वो मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल में दी। आपको मालूम है जब गज़वा खंदक हुई कितना खतरनाक मौका था मालूम है? 3000 मुसलमान थे, सहाबा थे, 3000 सहाबा, बाकी सब औरतें और बच्चे। मदीने के किले में औरतें और बच्चे बंद हैं और वो किले के पीछे यहूदी हैं, और यहाँ 3000 सहाबा इकराम हैं, और ये गड्ढा खोद के खड़े हैं, और गड्ढे के उधर कुफ्फार और मुशरिकीन है, उधर कुफ्फार और मुशरिकीन है, और उधर पीछे यहूदी है। अगर ये कुफ्फार और मुशरिकीन हमला करें तो ये 3000 खत्म हो जाएंगे, पीछे यहूदी हमला करें तो औरतें बच्चे खत्म हो जाएगी। इतना नाजुक वक्त था, 10,000 का लश्कर सामने है, पीछे सैकड़ों यहूदी हैं। ऐसे वक्त में जब खंदक खोद रहे थे सहाबा इकराम, तो मालूम है उस वक्त सब खंदक खोद रहे थे तो उस वक्त सहाबा इकराम क्या कह रहे थे? उस वक्त यही कह रहे थे कि हमने हमारे नबी के हाथ पर बैअत की है, कि हमारे नबी के हाथ पर यह बैअत की है कि जब तक हमारी सांस चलती रहेगी हम इस्लाम के लिए जान दे दें। नबी का नाम ले रहे थे, खंदक खोद रहे थे, नबी का नाम ले रहे थे। अल्लाह का नाम कौन ले रहा था उस वक्त? अल्लाह के रसूल ले रहे थे। अल्लाह के रसूल फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्नल आइश आइशुल आखिरा फगफिरिल अंसारा वल मुहाजिरा। जब अल्लाह के रसूल ने देखा कि ये अंसारी सहाबा, ये मुहाजिर सहाबा इतने जाड़े में पेट पे पत्थर बांधकर कमजोरी के साथ हाथ कांप रहे हैं, मगर ये अरब की पथरीली जमीन में गड्ढे खोद रहे हैं जिसमें से पत्थर और चट्टानें निकल रही है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ऐ अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ऐ अल्लाह, नबी को हक है सिर्फ अल्लाह का नाम लेने का, उम्मती को नबी का नाम लेना होगा, उसके बाद नबी के रास्ते से अल्लाह तक पहुंचेगा। जब अल्लाह के रसूल ने कहा था ऐ अल्लाह, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, ये अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत कर दे। जब नबी ने ये कहा उस वक्त सहाबा ने क्या कहा? सहाबा ने कहा कि हम सब ने मोहम्मद अरबी के हाथ पर बैअत की है कि आखिरी दम तक इस्लाम के लिए लड़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का नाम लिया था और सहाबा ने नबी का नाम लिया था। नबी सहाबा इकराम को देखकर खुश हो रहे थे, सहाबा इकराम नबी को देखकर खुश हो रहे थे। किसी को भूख सता रही थी तो नबी के पास आकर कहते थे कि या रसूल अल्लाह, भूख लग रही है। उसके बाद नबी अल्लाह की दी हुई कुदरत से मोजिजा दिखाते हैं और हजरत जाबिर के घर चंद लोगों का खाना हजारों सहाबा को काफी हुआ। किसके पास आए थे सहाबा? नबी के पास आए थे। नबी से आकर अपनी मुश्किलें बयान कर रहे थे और नबी अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे थे। ये सहाबा इकराम जो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे थे, ये मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल में कर रहे थे। मालूम है कुरान मजीद में क्या बयान हुआ? जब ग़ज़वा उहद में अफवाह उड़ी कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए तो कितने सहाबा इकराम तलवार छोड़ के वापिस जा रहे थे। बाद में अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई कि नबी तो, अंबिया तो आते हैं और जाते हैं दुनिया से, अगर नबी चले जाएंगे तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे? अल्लाह तो जिंदा है। आप सोचिए कि क्या इश्क़ रसूल सहाबा इकराम के ऊपर तारी था कि वो ग़ज़वा जंग अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, जरूर अल्लाह ही को राजी करने के लिए लड़ रहे थे, मगर मोहब्बत रसूल का गलबा उनके ऊपर इतना था कि मैदान जंग में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया जब नबी की शहादत की खबर सुनी। ऐसी बहुत सी आयतें हैं, ऐसी बहुत सी रिवायतें हैं और इस्लाम की पूरी तारीख है जिसमें आपको समझ में आएगा कि उम्मत नबी की जिंदगी को जानने की कोशिश करती है ताकि नबी से मोहब्बत पैदा हो, और नबी की मोहब्बत की वो आज भी आप देख लीजिए, आज भी उम्मत मुस्लिमा के खून में अगर जोश लाया जा सकता है तो नबी और मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल के नाम पर ही लाया जा सकता है। और जो मैंने आपको बताया कि जब किताबों का दौर आया तो तरीका क्या हुआ उम्मत का? शाम के वक्त किसी के घर में जमा हो जाते थे जिनका घर बड़ा है, और फिर नबी की जिंदगी की किताब पढ़ी जाती थी। क्यों पढ़ी जाती थी नबी की जिंदगी की किताब? क्योंकि नबी ने जिंदगी गुजारी ही थी दुनिया को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए।
جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی جوانی میں ایسے تھے تو ایک جوان کو سبق مل جائے گا جوانی ایسے گزارنا چاہیے. نبی 40 سال کی عمر میں ایسے تھے تو 40 سال والے کو سبق ملے گا زندگی ایسے گزارنا چاہیے. نبی جب 60 سال کے ہو گئے تو جو زندگی تھی 60 سال والوں کو نصیحت ملے گی. اور بچپن میں نبی کیسے تھے تو ماں باپ کو سبق ملے گا کہ بچوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. نبی کی زندگی. اور آپ یہ بھی بات جان لیجئے، آج جو ہم مسلمان نبی کی ذات سے کٹ کر، نبی کی سیرت سے کٹ کر، محبت رسول کے جذبے کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ یقین کیجئے اسلام کے 1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. نہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی، نہ تابعین کی ایسی تھی، نہ تبع تابعین کی ایسی تھی، نہ ائمہ کی ایسی تھی. کسی کی زندگی ایسی نہیں تھی. سب کی زندگی محبت رسول اور عشق رسول کے ساتھ تھی، اور ہر مسلمان کو نبی کی زندگی معلوم ہوتی تھی. اگر آپ نے نبی کی زندگی کا مختصر خاکہ اپنے ذہن میں نہیں رکھا، نبی کے معجزات اگر آپ نے معلوم نہیں کیے، نبی کے مقامات اگر آپ نے معلوم نہیں کیے، قرآن مجید آپ پڑھیں گے، قرآن مجید میں کتنی جگہ نبی کے مقامات بیان کیے گئے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، لیکن نبی کے مقامات کو نہیں جانیں گے. حدیث میں صرف آپ وہی حدیثیں پڑھیں گے، سود سے بچنے کی حدیثیں، رشوت سے بچنے کی حدیثیں، زنا سے بچنے کی حدیثیں، شراب سے بچنے کی حدیثیں. تو وہ حدیثیں کب پڑھیں گے جس نے نبی نے اپنا مقام بیان کیا؟ وہ حدیثیں کب پڑھیں گے جس میں محبت رسول کا ذکر ہے؟ وہ حدیثیں کب پڑھیں گے جس میں نبی کے پسینے کی خوشبو کا ذکر ہے؟ وہ حدیثیں کب پڑھیں گے جس میں نبی کے زلف مبارک کا ذکر ہے؟ وہ حدیثیں کب پڑھیں گے جس میں نبی کا حلیہ بیان کیا گیا ہے؟ وہ اور کتابیں نہیں، بخاری شریف جو سب کی زبانوں پر ہے اسی کو اٹھا کر دیکھیے. بخاری شریف بھی اگر آپ پوری پڑھیں گے تو اس میں نبی کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ آ جائے گا. کیا آپ نے کبھی سنا ہے بخاری شریف کا نام لے کر کوئی یہ حدیث بیان کرے جس میں نبی کے بارے میں اتنی باتیں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن میں نبی کا ذکر، حدیث میں نبی کا ذکر، ائمہ کی کتابوں میں نبی کا ذکر. یہ نبی کا ذکر اسی لیے ہے کہ اگر ہم نبی کے مقام کو سمجھ جائیں گے، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو ہم عبادتیں کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. اور دوسری بات جو آج کی رات کا اہم پیغام ہے وہ آپ لوگ سن لیجئے. ہمارے نبی 12 ربیع الاول شریف کو دنیا میں تشریف لائے. ہر مسلمان کو یہ دیکھنا ہے ہمارے نبی دنیا میں کس چیز کو مٹانے کے لیے آئے تھے. ہمارے نبی اگر جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اگر ایک مسلمان ہی اس چیز میں مبتلا ہوگا تو اللہ کے رسول کو روز قیامت کیا صورت دکھائے گا؟ کیا مسلمانوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے نبی کس چیز کو مٹانے کے لیے آئے تھے؟ اسلام کیا پیغام لے کر آیا تھا؟ ہمارے نبی کی زندگی میں سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے. اگر ایک مسلمان، آج جتنے مسلمان بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کی آپ کو میں سب سے بڑی وجہ بتاتا ہوں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے. اپنے نبی نے جو مقصد بتایا ہے اس مقصد سے وہ ہٹ گیا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے اور اس کی زندگی 50-55 سال 60 سال ہو گئی ہے، لیکن اب تک بھی وہ گھریلو معاملات میں پریشان ہے. بچے بات نہیں سن رہے ہیں، بیماریوں سے پریشان ہوں، صحیح ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، صحیح دوا سوٹ نہیں ہو رہی ہے. آج بھی آخرت کی فکر سے زیادہ اسے دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے. لوگوں کے رویوں سے پریشان ہے. ہمارے نبی نے دنیا کو جو مقصد دیا ہے، آپ اس مقصد کو سمجھیے کہ ہم کو سکون اور اطمینان کی دولت اللہ کے رسول نے کیا دی ہے. آپ اگر اپنا مقصد پکڑ کر رکھیں گے، ہمارے نبی نے جو سمجھایا ہے. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے تھے تو اس وقت دولت مند لوگ بھی تھے، غریب لوگ بھی تھے، ظلم کرنے والا بھی تھا، ظلم سہنے والا بھی تھا. اس وقت ہر قسم کے لوگ تھے. لیکن ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے نبی نے دنیا کے ہر انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا. امیروں کو بھی سکھایا کہ امیروں کو بھی ایسے جینا چاہیے، غریبوں کو بھی سکھایا کہ غریبوں کو ایسے جینا چاہیے، ظالموں کو بھی سکھایا کہ ظلم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، مظلوموں کو بھی سکھایا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، مردوں کو بھی سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عورتوں کو بھی بتایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کو بتایا ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کو بتایا اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ہمارے نبی نے پوری دنیا کو ایک ایسا طریقہ دیا. آپ کو
آج جو دنیا میں جو قانون بنے ہوئے ہیں، بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں سنیے، آج دنیا میں جو قانون بنے ہوئے ہیں، کسی بھی ملک کے قوانین کو آپ لے لیجئے، جو بھی قانون امن کے لیے، پیس کے لیے اور انسانوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، وہ سارے قانون اسلام آنے کے بعد بنے ہوئے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا۔ اسلام نے جب دنیا کے سامنے انسانوں کے لیے طریقہ پیش کیا، دنیا کے لوگوں نے اسلام کے ہی طریقوں سے چرا چرا کر اپنے قوانین بنائے۔ آج آپ کو معلوم ہے، آج دنیا عورت کو لے کر بات کر رہی ہے، عورت کو آزادی ملنا چاہیے، عورت کو یہ ہونا چاہیے، مرد کی برابری ہونا چاہیے، لیکن یہی دنیا تھی جب ہمارے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو عورت کو زندہ دفن کر رہی تھی۔ یہی دنیا تھی جو عورت کو پیروں کی جوتی بنائے ہوئی تھی۔ یہی دنیا تھی جو عورت کو بند کمروں میں گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے اور ہمارے نبی آنے کے بعد عورت کے مقام کو ہمارے نبی نے بتایا کہ عورت کی بھی اپنی عزت ہے، اس کا بھی اپنا مال ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی جان ہے، اور اس کو وہ جب بیٹی ہو تو اس سے محبت کی جائے، بیوی ہو تو اس کے حقوق ادا کیے جائے، ماں بنے تو اس کے قدموں میں جنت تلاش کی جائے۔ جب اسلام نے عورت پہ مقام دیا، اس کے بعد دنیا اسلام کے خلاف آ کر عورت کے لیے آزادی کا نعرہ اٹھا کر اسلام کے خلاف عورتوں کو ورغلانے کے لیے، اب وہی دنیا جو عورت کو دفن کر رہی تھی، عورت کو پیروں کی جوتی بنائی ہوئی تھی، عورت پر ظلم کر رہی تھی، وہی دنیا آج اسلام کے خلاف عورت کو کھڑے کرنے کے لیے آزادی کا نعرہ دے رہی ہے۔ ایک مسلمان کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا مشن لے کر آئے۔ ہمارے نبی جب دنیا میں شراب، سود، جوا، یہ ساری چیزوں نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، اس زمانے میں دنیا میں شراب مت پیو کہنا ایک مذاق تھا، سود مت لو کہنا ایک بے وقوفی کی بات تھی، رشوت مت لو کہنا ایک بے وقوفی کی بات تھی، اور اس زمانے میں یہ ساری چیزیں ایسی رائج ہو گئی تھی کہ ان پر لوگ فخر کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے نبی نے تشریف لا کر دنیا کو سمجھایا کہ شراب پینا غلط بات ہے۔ اسلام آنے کے بعد آج دنیا شراب کے بارے میں کہیں نہ کہیں یہ مان رہی ہے کہ بہرحال یہ غلط چیز ہے، اس کو پینے کے بعد گاڑی نہیں چلانا چاہیے، اس کو پینے کے بعد یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی حد تک تو مان رہی ہے کہ یہ چیز خراب ہے۔ لیکن اسلام آنے سے پہلے پوری دنیا کا ماحول کیا تھا؟ پوری دنیا میں یہ چیزیں چل رہی تھی۔ اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اسلام نے کہا نشہ حرام کر دیا گیا، کیونکہ نشے میں آنے کے بعد آدمی خود کو بھی برباد کرتا ہے، اپنے گھر کو بھی برباد کرتا ہے۔ سود کو حرام کیا کہ وہ دوسروں کا خون چوسے گا، جو غریب ہے اس کو اور غریب بنائے گا۔ رشوت کو حرام کیا کہ مجبور کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ جبے کو حرام کیا کہ جبے میں جو ہارنے والا ہے جیتنے والے کا دشمن بنے گا، اس کے بعد جھگڑے ہوں گے، قتل کی نوبت آئے گی، بدلہ لینے کے لیے اور ایک قتل ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو جب اللہ کے رسول نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ نہیں یہ ساری چیزیں غلط ہے، ان چیزوں کو حرام ہونا چاہیے، ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے، تو دنیا اس وقت نبی کا مذاق اڑا رہی تھی کہ یہ شراب کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، سود کو، رشوت کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ جبے کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ پیش کیا کہ دیکھو جو مسلمان ہو گیا ہے شراب اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، تو جس جس کے گھر میں شراب کی ہانڈیاں تھی سب کو جا کر انہوں نے پھوڑ دیا، سب کو جا کر انہوں نے پھوڑ دیا۔ سود جس کا باقی تھا سب ختم کر دیا گیا، قتل کا بدلہ لینا تھا وہ ختم کر دیا گیا، ساری چیزیں بند ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں ایسا بہترین نظام غالب کر دیا کہ اب عرب سے نکل کر اسلام جدھر بھی گیا مسلمانوں کی حکومت بنتی چلی گئی، اور آدھی دنیا پر اس وقت کی بڑی جو دنیا تھی آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی صرف ان اچھائیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد دشمنان اسلام نے دیکھا کہ ایک امتی نبی کی ذات سے جڑ کر، نبی کی تعلیمات کو پڑھ کر، نبی کی سیرت کو پڑھ کر جب وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی پاکیزگی کو دیکھ کر دنیا والے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج یہ مکس آبادیاں آج ہے نا، آپ خود دیکھیے، آپ بچپن سے جس کو دیکھ رہے ہیں وہ غیر ہے تو آج بھی غیر ہے، آپ کا پڑوسی بچپن سے غیر ہے آج بھی غیر ہے۔ پہلے کے مسلمان ایسے نہیں تھے، 2-4 دن میں اس کو متاثر کر کے 8-10 دن میں ادھر کر لیتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان جدھر چلا گیا پورا ایریا مسلمان، زبردستی نہیں، مسلمان ایسا تھا، مسلمان نبی کی جیتی جاگتی تصویر تھا جدھر مسلمان۔ اسی لیے اس زمانے میں لوگ
तिजारत के लिए भी आने नहीं देते थे मुसलमान। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? अरब के लोग वो काली मिर्च बेचने के लिए, लौंग बेचने के लिए, मुश्क बेचने के लिए समंदर के रास्ते से मालदीव, श्रीलंका इधर उधर आए। वो आए, आकर सिर्फ काली मिर्च नहीं बेचे, इस्लाम भी दे दिए साथ में। कोनों कोनों में इस्लाम आ गया। उसके बाद सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम दिया। दिल्ली से अजमेर का सफर किया तो 90,000 को जिस गांव से गुजरे एक फौज बना दी मुसलमान। ये पहले के मुसलमान। आज का मुसलमान पीढ़ियां गुजर रही है, पड़ोसी जो था वही है। कैसे मुसलमान बनेगा? वो देख रहा है कि मैं भी लेता हूं, ये भी लेता है, मेरी भी बिल्डिंग सूद से बनी, इसकी भी उसी से बनी है। वो इस्लाम मुसलमान में अच्छा ही नहीं देखेगा तो वो कहां से इस्लाम कबूल करेगा? कोई किताबें पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ। हमारे जो बाप दादा मुसलमान किताबें पढ़ के हुए, किसी को किताब पढ़ना नहीं आता। उस जमाने में सरकार गरीब नवाज के जमाने में जो मुसलमान आए थे वो नबी की सीरत का ऐसा नमूना थे, उनको देख के मुसलमान हो गए। हमको देख के कोई नौ मुस्लिम अगर आकर हमको देखेगा तो वापस चला जाएगा। ये इधर उधर सब एक ही बात है। खामखा मजहब बदल के परेशानी क्यों? बाइकाट हो रहा है समाज। तो आप सोचिए, मुसलमानों का वजूद, अगर मुसलमानों की तादाद नहीं बढ़ा रहा है तो वो मुसलमान खोखले मुसलमान है, किसी काम के नहीं है। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। ये आपका यही मुल्क, जाइए पीछे, जाइए आप पीछे जाकर 1000 साल पीछे जाइए, 1000 साल पीछे जाकर देखिए, यहां पर आपको वजूद नहीं मिलेगा। हमारा वजूद नहीं मिलेगा आपको। करोड़ों थे मगर हमारा वजूद नहीं था। ना हमारी मस्जिदें थी, ना हमारे कब्रिस्तान थे, ना हमारे ईदगाह थे। फिर क्या हुआ? क्या उधर अरब से लाकर सबको बसाया गया है? नहीं, कुछ अल्लाह वाले आए जो नबी की जिंदगी का नमूना थे, वो जिधर से गुजर गए बस इस्लाम की फसल लहलाती हुई चली गई। वो मुसलमान था। वो मुसलमान कौन था? वो मुसलमान वो था, थोड़ी देर अगर गैर देख लेता था तो खरीब आ जाता था। इसका तरीका ही अलग है, इसका तो अंदाज ही अलग है, ये तो कुछ आदमी अलग है। अब 3-3 दिन हम ट्रेनों में सफर किए हैं, आखिरी दिन हमको हैरत हुई कि ये मुसलमान है। जब तक आधार कार्ड नहीं देखेंगे, नाम नहीं पूछेंगे, मालूम ही नहीं होगा ये आज का मुसलमान। इसीलिए जब 313 मुसलमान थे, पूरा अरब डर रहा था ये 313 नहीं रहेंगे, 3013 हो जाएंगे, 3,13,000 हो जाएंगे, रोजाना बढ़ रहे हैं। आज मुसलमानों से किसी को कोई खौफ नहीं है। अभी यहां से काट के ले जाने के लिए मुहिम चल रही है, मुसलमान अपने लोगों को बचाने में। कितनी बच्चियां मुर्तद हो गई, आप उठाकर देखिए पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड देखा, उठाकर देखिए कितनी बच्चियां हमारी मुसलमान के घर में पैदा हुई, इस्लामी तालीम और मुसलमानों को देखते बड़ी, लेकिन मुर्तद हो गई। कितनी लंबी फेहरिस्त से आपको मालूम है, आप हैरान हो जाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। क्या मस्जिदें कम हो गई है? नहीं, बहुत मस्जिद है। मस्जिद के बाजू मस्जिद, मस्जिद के बाजू मस्जिद, एक मस्जिद थी 4 मस्जिदें हो गई। नमाज पढ़ने वालों की कमी हुई? नहीं, नमाज पढ़ने वाले तो बढ़ गए। पहले कौन पढ़ते थे? जाले होते थे मस्जिद में, अब तो सफाई है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। रोजा रखने वाले भी बढ़ गए, हज करने वाले तो इतने बढ़ गए कि वहां परेशानी हो रही है। उमरा करने वाले बढ़ गए, गुलपोशी करते करते थक जा रहे हैं। जो घट गए हैं वो आशिक रसूल घट गए हैं, मोहब्बत रसूल रखने वाले घट गए हैं। खोखला मुसलमान फैल रहा है, दमदार मुसलमान कम हो रहा है। और आप देख लीजिए, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, अगर मुसलमानों को कोई चीज आज भी इज्जत दिला सकती है तो सिर्फ मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल है, और कोई चीज की कमी नहीं है मुसलमानों। यही एक चीज की कमी है, बस यही एक चीज। मुसलमान नबी का दामन थाम लेगा तो मालूम है क्या होगा। बनी इसराइल पर जब फिरौन जुल्म कर रहा था तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और बनी इसराइल को हुक्म दिया कि मूसा जो कहे वो करो, तुम्हें नजात मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम आए,
سامنے سمندر تھا، امت سے کہا میرے پیچھے پیچھے سمندر میں آ جاؤ، بنی اسرائیل سمندر میں چلے گئے نبی کے پیچھے، وقت کا فرعون بھی ڈوبنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کہہ دیں پانی میں کود جاؤ تو پانی میں کود جائے امت، تبھی کامیاب ہو جائے گی۔ اپنا دماغ نہ چلائے، نبی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلے، نبی کے پیچھے چلے۔ اور نبی کو چھوڑنے کا حشر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، صرف 40 دن کے لیے، سب کچھ سکھا کر گئے تھے، 40 دن کے لیے گئے، واپس آتے آتے یہاں بنی اسرائیل وہ پوجا پاٹ بچڑے کی شروع کر دی تھی، سامری ان کو بہکا دیا۔ نبی کی ذات امت سے تھوڑا سا کیا ہٹ گئی کہ سامری جیسے شخص نے امت کو بہکا کر رکھ دیا۔ مفسرین نے پیغام دیا کہ امت سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہتی ہے تو نبی سے ہی اس کو تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور آنکھ بند کر کے نبی کی پیروی کرنا چاہیے، اور نبی کی پیروی آنکھ بند کر کے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وقت کے فرعون کو بھی ڈبو کر رکھ دے گا، اور وہ بنی اسرائیل جو نبی کے پیچھے پیچھے چلے تھے ان کو اللہ نے جس جگہ ان کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا اس جگہ کا مالک اللہ نے ان کو بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں اگر وقت کا فرعون ختم ہو سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جس نبی کی امت میں آنے کی تمنا کرتے تھے اس نبی کی امت اگر نبی کے پیچھے چلے تو وہ کون سا وقت کا فرعون ہے جو ڈوب نہیں جائے گا؟ سارا سامان ہے مسلمانوں کے پاس، مگر مسلمان کیا چاہتا ہے؟ میری جان محفوظ رہے، میرا مال محفوظ رہے، میرا گھر محفوظ رہے، یہ سب سیف ہونے کے بعد اسلام کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہو گیا، یعنی آپ اپنا نقصان کیے بغیر اسلام کی۔ اب یہ جو محفلیں راتوں میں ہوتی ہے آپ دن میں رکھ کر دیکھیے، بولیں گے دکان ہے، کھیت ہے، دکان چھوڑ کے کیسے آئیں، کھیت چھوڑ کے کیسے آئیں گے، وہ ہے، یہ ہے، گھر ہے، کام کاج ہے، سب چیزیں ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے چلیے آئیے۔ اتوار کے دن جلسہ رکھنا پڑتا ہے، اتوار کے دن لوگوں کو سمجھانے کے لیے بلانا۔ ہم لوگ یہاں اتوار کا دورہ بھی کرتے تھے، آپ لوگوں کے لیے ہمارا چہرہ نیا نہیں ہے، 2-3 سال پہلے تک بھی ہم لوگ اتوار کو آتے تھے، اتوار کے دن ہم لوگ آتے تھے، چھٹی کا دن ہے، چھٹی کے دن لوگ ملے۔ تو یہ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، تابعین کی زندگی کو دیکھیں گے، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں گے، ایک نمبر پہ ان کے پاس سب سے پہلے نمبر پہ اسلام اور نبی کی ذات تھی، اس کے بعد میں ان کا گھر تھا، بعد میں ان کا سب کچھ تھا۔ وہ سب سے پہلے اسلام کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اسلام کو اللہ نے چلنے کے لیے بھیجا ہے، مجھے اسلام کو چلانا ہے، اور کہاں چلانا ہے؟ اپنے گھر میں چلانا ہے، اپنے خاندان میں چلانا ہے، اپنے علاقے میں چلانا ہے۔ آپ بھی چلائیے۔ کیا آپ نبی کی زندگی اپنے گھر میں نہیں چلا سکتے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی وقت کی حکومت آ کر اپنا قانون لگاتی ہے؟ حکومت کا قانون آپ کے گھر کے باہر چلتا ہے، روڈ پہ چلتا ہے، حکومت کا قانون دفتر میں چلتا ہے، حکومت کا قانون اسکول میں چلتا ہے، حکومت کا قانون باہر چلتا ہے۔ آپ کے گھر کی جو چودیواری ہے اس کے اندر آپ کی حکومت چلتی ہے، اور اس کے اندر اسلام چل سکتا ہے، وہاں کسی کی مداخلت نہیں ہے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور جب آپ کے گھر میں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ اسلام کو نہیں چلائیں گے، اور باہر نکل کر کہیں گے روڈ پر اسلام ہونا چاہیے، اسکول میں اسلام ہونا چاہیے، دفتر میں اسلام ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں اسلام ہونا چاہیے، اسمبلی میں اسلام ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں اسلام آپ نے نہیں پیدا کیا تو باہر کہاں سے اسلام پیدا ہوگا؟ ابھی دیکھیے سارے لوگ شروع ہو جائیں گے، مسلمان ہے اس کو مضبوط کیجئے، حکومت میں لائیے، پورے مسلمانوں کو آ جانا چاہیے۔ آپ فرض کیجئے مسلمانوں کی حکومت آ گئی لیکن اسلامی احکام پر مسلمان نہیں چل رہا ہے تو کیا اس کو اسلام کی حکومت کہیں گے؟ اللہ کے رسول دنیا میں اسلام نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر اسلام کا طریقہ چل رہا ہے، گھر کے باہر کسی کی بھی حکومت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا، آپ کے گھر میں اسلام کی حکومت چل رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں اسلام کی حکومت یعنی نبی کی سنت چلانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے گھر میں سیرت کی کوئی کتاب پڑھی گئی کبھی؟ کیا آپ کے گھر میں قرآن شریف کی مکمل تلاوت ہوتی ہے ہر مہینہ؟ کیا آپ کے گھر میں گھر کے لوگ بیٹھ کر
تو کچھ درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا کوئی دستر پڑھتے ہیں، کیا اللہ کے ذکر کی کوئی محفل کرتے ہیں آپ گھر میں؟ آپ کا گھر کوئی مسلمان کا گھر ہے، آپ خود دیکھیے آپ کے گھر میں یہ سب نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کھانا پک رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، یہی آپ کے گھر کی زندگی ہے۔ کہاں ہے اس میں اسلام؟ بتائیے کہاں ہے اسلام؟ تھوڑا وقت ملا تو مسجد آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا نبی نے یہ تعلیم دی تھی امت کو؟ کیا امت ایسی تھی؟ ہمارے نبی نے تو ایک صحابی کو فرمایا تھا، مدینہ منورہ میں بہت دور ان کا گھر تھا، وہاں سے آتے آتے تھک جاتے تھے نماز کو، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ میں مسجد کے قریب گھر لینا چاہتا ہوں، اتنی دور سے آنے میں زحمت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم وہیں رہو، وہیں سے آؤ، تمہارے قدموں کو بھی گنا جاتا ہے، اس پر بھی تمہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اس وقت وہ اپنا گھر بدلنا چاہتے تھے نماز کی خاطر کے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، مسجد کے قریب ہم، تو مسجد کے قریب گھر بنانے کو وہ فضیلت سمجھتے تھے کہ آسانی سے ہم نماز میں پہنچ جائیں گے، وہ مسلمان تھے۔ تو آپ سوچئے، جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم حقوق الرسول سے، حقوق العباد سے دور ہو گئے ہیں، یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، یہ باتیں صرف اس لیے میں نے کہی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بدل دیجئے۔ کل ہی سے آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنا شروع کر دیجئے، اللہ کے نبی کی سنتیں جاننا شروع کر دیجئے، اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیجئے، نبی کے معجزات جاننا شروع کر دیجئے، نبی کو کیا مقام دیا اللہ نے، آپ کو معلوم ہے کیا مقام ہے ہمارے نبی کا؟ آپ کو خود نہیں معلوم ہوگا تو حشر میں کیا بولے کر جائیں گے جب اللہ کے رسول کا مقام ہی معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنا مقام بتایا، میں حبیب اللہ ہوں مگر میں فخر نہیں کرتا، میں قیامت کے دن ایسا جھنڈا لوں گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کا انسان اس کے نیچے ہوگا، مگر میں فخر نہیں کرتا۔ یہ سب ہمارے نبی نے جو مقامات بتائے، ہمارے نبی کے مقامات دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ نبیوں کو دیا گیا، اور نبیوں میں سب سے بڑا درجہ ہمارے نبی کو دیا گیا۔ معراج کی رات میں جب مسجد اقصی میں انبیاء جمع ہوئے، ہمارے نبی نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد انبیاء کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام خطبے میں ہمارے نبی کے فضائل انبیاء کرام کو سناتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کی ذات سے جڑ جائیے، نبی کے معجزات، نبی کے مقامات، نبی پر اللہ کی عطائیں کیا ہے، نبی پر اللہ کی نعمتیں کیا ہے، نبی کی سنتیں کیا ہے، نبی نے اسلام کے لیے کیا مصیبتیں اٹھائی، یہ سب چیزیں بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے۔ جن کو کتاب پڑھنا آتا ہے ہزاروں کتابیں ہیں، جن کو نہیں آتا ہے ہزاروں بیانات ہیں، یوٹیوب سب چلا رہے ہیں، اس میں کیا چلاتے ہیں؟ جو سامنے آ گیا بس چلانا شروع کر دیتے ہیں، جو سامنے آ گیا چلانا شروع کر دیتے، جو سامنے آ گیا چلانا شروع کر دیتے۔ وہ ایک سازش کے تحت آپ کو بری چیز ہی دکھاتا ہے۔ آپ اچھی چیزیں دیکھنا شروع کیجئے، پھر وہ آپ کا مزاج سمجھ کر اچھی چیزیں آپ کو دکھائے۔ آپ اپنا موبائل ایسا بنائیے کہ آپ کے موبائل کو بھی یہ معلوم ہو جائے، یوٹیوب کو، کہ اس کو نبی کی سیرت کے بارے میں کوئی ویڈیو دینا ہے، اس کو کوئی مولانا کا بیان ہی دینا ہے۔ آپ بری چیزوں کو مت دیکھیے، وہ آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اچھی چیزوں کو دیکھیے، بہت بڑا سینسر ہے اس کے اندر، آپ جیسی چیزیں دیکھیں گے ویسی چیزیں آئیں گی۔ ہمارا موبائل نکال کر آپ دیکھیے، اس کے اندر کیا آئے گا؟ کوئی بیان ہی آئے گا، کوئی کلاس آئے گی، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں وہی آئے گا، کوئی نعت آئے گی اور کوئی معلوماتی چیز آئے گی۔ یہ جو ہم گھنٹوں گھنٹوں اس کو لے کر جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے اس کے لیے موبائل بھی ایک نعمت ہے، اس میں نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اور خود ہم نے اس میں کتنی نبی کی سیرت کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم نے ڈال کے رکھا ہے۔ اگر 4-5 سال کے ہمارے سیرت کے ویڈیوز اگر آپ بیٹھ کر روزانہ ایک بھی دیکھیں گے تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں 1 مہینے کے بعد آپ کی نالج بہت اوپر چلی جائے گی سیرت کے بارے۔ 4-5 سال کی ویڈیوز ہیں ہماری سیرت، جو فرسٹ لیول سے آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو آگے بڑھا ہوا ہے اس کے لیے بھی، اور آگے بڑھا ہوا اس کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اس کو صرف
بیٹھے بیٹھے اس کو کھانا کھاتے وقت بھی لگا کر دیکھ لیں گے یا یوں ہی کبھی دیکھ لیں گے. اس طرح آپ کو کتاب پڑھنا نہیں آتا ہے, سن بھی لیں گے تو سنتے سنتے 2-4 بار سن لیں گے تو آپ کو نہیں, آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ بھی سیرت بولنا شروع کر دیں گے. جب اتنے سہولیات ہیں ہمارے پاس نبی کی ذات سے جڑنے کے لیے, دنیا نے جس چیز کو ہمیں بگاڑنے کے لیے بنایا ہے اسی سے ہم سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں. ہمارا اسلام اتنا بڑا لچکدار اسلام ہے. آپ یہود و نصارہ کی سازش کو ناکام کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر عشق رسول ہو. یہودیوں نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے, آپ اسی سسٹم کو مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اسی لیے دیکھیے یہ جو ہزاروں علماء کرام یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں, کس لیے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو جوان یوٹیوب میں غلط چیزوں میں جا رہا ہے, کبھی کبھی کوئی ہماری ویڈیو بھی اگر دیکھ لیا اور ہماری ویڈیوز کی طرف آ گیا تو وہ ہدایت مل جائے گی اس کو. آپ موبائل تو ہر کوئی چلا رہے ہیں, آپ آج ہی سے سوچ لیجئے کہ ربیع الاول کا مہینہ جانے تک کوئی چیز نہیں دیکھنا ہے, صرف نبی کی سیرت کو سننا ہے. 1 مہینے کے بعد دیکھیے آپ کی نالج کیا ہوگی, نبی کی سیرت آپ کو کتنا معلوم ہو جائے گی. آج کی رات جو شب ولادت ہے, ہمارے نبی کی پیدائش کی رات ہے, اس رات کے بعد جو صبح آئی ہے نبی کی ولادت ہوئی ہے, یہ مہینہ بہت مقدس ہے ہم لوگوں کے لیے. ایک سیزن ہے یہ نبی کی ذات کو جاننے کا. جیسے رمضان روزہ رکھنے کا سیزن ہے اور بقرعید قربانی کرنے کا, حج کرنے کا ایک سیزن ہے, ایسے ہی ربیع الاول نبی کی زندگی پڑھنے کا اور جاننے کا اور محبت رسول اور عشق رسول کو نافذ کرنے کا ایک سیزن ہے. ابھی کل دیکھیے, یہاں کا تو مجھ کو نہیں معلوم, ہمارے پاس کل جو جلوس محمدی ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے نوجوان محبت رسول اور عشق رسول کے کس جذبے کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے. کتنے وہ جن کی زندگی اس جلوس کے طفیل میں بدل گئی, کرتا پیجامہ پہن کر ٹوپی لگا کر وہ عشق و محبت سے کہ میرے نبی کا جلوس ہے آ گئے, وہاں جا کر آخر میں جلسہ سن لیے, عشق و محبت سے کوئی واقعہ اثر کر گیا ان کے دماغ پر, زندگی بدل گئی. کتنے ہیں ایسے, بہت ہیں ہمارے سامنے. زندگی بدل گئی نوجوانوں. کیوں بدل گئی؟ کیونکہ وہ ایک محبت رسول جو ہر مسلمان کے دل میں ادنا درجے کی صحیح جو ہے وہ نبی کے جلوس میں آئے اور اس کے بعد جا کر نبی کا جلسہ سننے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی. یہ جو گھر سے نکل رہے ہیں کس جذبے سے نکل رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا جلوس ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہمارے نبی نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے باہر صحابہ کرام آپ کے انتظار میں جمع ہوئے تھے. جب نبی تشریف لائے تو نبی کی نعت پڑھتے ہوئے سب نبی کو لے کر جلوس کی شکل میں مسجد نبوی کی جگہ تک آئے تھے. یہ صحابہ کرام نے کیا. آج بھی وہی ہوتا ہے جلوس میں, نبی کی نعت پڑھتے ہوئے اور نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے ایک شائستہ اور بہترین انداز میں ایک جگہ سے سارے مسلمان مل کر ایک جگہ جاتے ہیں, شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے مسلمانوں. اسلام میں حکم ہے کہ عید کے دن ایک راستے سے جاؤ, دوسرے راستے سے آؤ, کیونکہ اس راستے والے بھی مسلمانوں کو جاتے ہوئے دیکھیں, اس راستے والے بھی مسلمانوں کو جاتے ہوئے دیکھیں, ہر جگہ کے لوگوں کے اوپر مسلمانوں کی تعداد, ان کی شان و شوکت ظاہر ہو جائے. یہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر کرنے کے جلوس ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی بھی الحمدللہ اسلام میں جتنی عیدیں ہیں کسی عید میں اسلام نے کسی تماشے کا حکم نہیں دیا ہے. آج بھی مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے عید کے دن پوری دنیا کے مسلمان سڑکوں پر ہوتے ہیں, راستوں میں ہوتے ہیں عیدگاہوں کے, مگر آپ دیکھ لیجئے ان کا لباس کتنا پرامن ہوتا ہے اور وہ کوئی اس میں نشے میں نہیں ہوتا کہ کیا بک رہا ہے نہیں معلوم. زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اتنا اطمینان اور سکون سے اتنے کروڑوں اربوں مسلمان نکلتے ہیں اور اللہ کے گھر میں شرافت کے ساتھ آ کر نماز ادا کر کے واپس اپنے گھروں کو شرافت کے ساتھ جاتے ہیں. کوئی گالی تک نہیں دیتا اس دن تو اسلام نے حکم دیا کہ مسکرا کر ملو. ہر کوئی اب عید کے دن آپ سنیں کسی کو گالی دیتے ہوئے؟ میں تو نہیں سنا. اب کوئی اتنے ایڈوانس ہیں تو نہیں معلوم, میں تو نہیں سنا کہ عید کے دن کوئی گالی دے رہے. گالی دینے والا بھی اس دن گالی نہیں دیتا ہے, غصے والا بھی اس دن تھوڑا ہنستا رہتا ہے. کتنا اسلام
یہ اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان ایک ساتھ نکلیں، ایک ساتھ راستوں میں چلیں اور ایسی تہذیب دکھائیں غیروں کو کہ وہ غیر اسلام کے قریب آنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس تہذیب کے ساتھ نکلی آپ، اللہ کے رسول کے نام پر نہیں نکلیں گے تو کس کے نام پر نکلیں؟ اس تہذیب کے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی ہے، وہ مسجد میں لوگ غلطی نہیں کرتے، نماز میں جمعہ کے دن کیا لوگ غلطی نہیں کرتے؟ کیا عید میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ عیدگاہ جاتے وقت غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا شادیوں میں غلطیاں نہیں ہو رہی ہے؟ غلطیوں کو دور کیا جائے، کوئی غلط کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے کہ غلط مت کرو۔ کیا شادیاں بند کر دی جائیں کہ شادیوں میں مرفے مار رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، شادیاں ہی بند کر دی جائیں، شادیاں نہیں ہوگی تو مرفے نہیں بجیں گے؟ بری چیز کو ختم کیا جائے گا۔ حج میں اتنی غلطیاں ہوتی ہے، آپ دیکھیے کسی چیز میں اتنی غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی جتنی حج میں ہوتی ہے۔ جانا ہے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر، ابھی اس ٹائم پہ کام کرنا ہے اس ٹائم پہ کرتے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بھیڑ ہے۔ جب بھیڑ ہوتی ہے تو اس میں جانکار بھی ہوتا ہے، نادان بھی ہوتا ہے، ناواقف بھی ہوتا ہے۔ اب کیا حج کرانا بند کر دیا جائے کہ وہاں سب غلطیاں کر رہے ہیں، سب حرام سب ہو رہا ہے کہ فرض بھی چھوڑ رہے ہیں، واجب چھوڑ رہے ہیں، سب غلطیاں ہو رہے ہیں؟ نہیں، غلطیوں کو دور کیا جائے گا۔ ہر چیز میں ایسا ہی ہے، غلطیوں کو دور کرنے کی ہدایت کے ساتھ آپ نکلیے اور اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کیجئے اور پورا من طریقے سے ظاہر کیجئے۔ ایک طریقہ دنیا کو بتائیے، ایک میسج دنیا کے سامنے چھوڑیے کہ مسلمان جب جمع ہوتے ہیں تو نہ کسی کی عزت خطرے میں آتی ہے، نہ کسی کی آبرو خطرے میں آتی ہے، نہ کسی کا گھر خطرے میں آتا ہے، نہ کسی کی جان خطرے میں آتی ہے۔ مسلمان جب ایک ساتھ بھی نکلتے ہیں تو کسی کی عزت، کسی کا جان، کسی کی مال کچھ خراب نہیں کرتے، امن و امان کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے نکلتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ یہی ہر زمانے میں مسلمانوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ جلوس محمدی اسلام کی تہذیب دنیا کو بتانے کا ایک وقت ہے، جیسے جمعہ کا دن ایک وقت ہے، عید ایک وقت ہے، حج ایک موقع ہے، ایسے ہی یہ ساری چیزیں۔ اب جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کیا حکم ہے؟ سب لوگ ملیں، کوئی میدان میں جائیں اور بارش کے لیے دعا کریں۔ بہت مثالیں ہیں مسلمانوں کی، جب مسلمان ایک جماعت کی شکل میں مل جاتے ہیں تو اس کی اہمیت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مہینہ ہی ہے نبی کا ذکر کرنے کے لیے، نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے، نبی کا زیادہ سے زیادہ چرچا کرنے کے لیے، اور اس سے آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کی نمازوں میں بھی جان آئے گی، آپ کے روزے میں جان آئے گی، آپ کی تلاوت میں جان آ جائے گی، کیونکہ جب انسان اللہ کے خوف میں اور نبی کی محبت میں عبادت کرے گا تو اللہ کا خوف اور نبی کی محبت اس کی عبادت کو کامل کر دے گی۔ کبھی کبھی اللہ کا خوف گناہ سے بچا دیتا ہے، کبھی کبھی نبی کی محبت گناہوں سے بچا دیتی ہے، کبھی کبھی مخلوق کی شرم گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ یہ ساری اچھی صفتیں ہیں۔ مومن وہی ہے جس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، نبی کی محبت بھی ہو اور مخلوق کی شرم بھی ہو اس کے اندر، یہ بھی ایک اچھی صفت ہے۔ تو یہ مبارک موقع پر مجھے آپ لوگوں کے درمیان آنے کا موقع ملا اور ہر بار کی طرح آپ کو کچھ نصیحتیں کرنے کا موقع ملا، اور اس امید کے ساتھ میں اپنے اس بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ میری باتوں پر بہت غور کریں گے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کی اولاد جو بگڑ رہی ہے، آپ کی اولاد کو اسلام کی ایک صحیح شکل بتانے کی اور اسلام کے صحیح ماحول میں ان کو بڑا کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اور اپنی خواہشات کو مارنے کی کوشش کریں گے اور کچھ قربانی دینے کی کوشش کریں گے اسلام کے لیے، اور آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جو شیطانی وسوسے کارگر ہو رہے ہیں، شیطان کا اثر جو جلدی ہم قبول کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ ہم سے دور کر دے، نیک صفتی ہمارے اندر پیدا کرے، ہمارے اندر جو خیر ہے وہ غالب کرے، اور ہمیں اندر سے اتنا مضبوط بنا دے کہ شیطان کے حربوں سے اور نفس کی چالوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ دعا ہم کو کرنا چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے، صرف دعا نہیں بلکہ کوشش بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ کوشش ہم کو پہلے کرنا ہے، اس انتظار میں نہیں رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا میں نمازی بن جاؤں گا، ایک دن آئے گا دنیا دیکھے گی روزہ دار، وہ ایک دن آئے گا نہیں، آج ہی کا وہ دن ہے، آج ہی آپ کو کوشش کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دے گا۔
اور اللہ کے رسول نے فرما دیا جو آخرت سے زیادہ دنیا کی فکر کرے گا، آخرت سے زیادہ، دنیا کی فکر بھی کرنا ہے لیکن آخرت سے زیادہ نہیں، جو آخرت سے زیادہ دنیا کی فکر کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اور دنیا کی فکروں میں ڈبو کر رکھ دے گا، اور جو آخرت کی فکر کرے گا پھر دنیا کی فکر چھوٹی ہو جائے گی، اس کے سامنے دنیا کی فکر چھوٹی بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی برکت دے گا کہ دنیا کی فکروں سے بھی اس کو نجات ہو جائے گی، اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ دنیا میں ہر انسان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ بادشاہوں پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، بادشاہوں کی بھی کچھ خواہشات ادھوری رہ گئی ہیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کی آرزویں، جس کی خواہشات پوری ہوئی ہو۔ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں خواہشات پوری ہو، یہاں ہر ایک کی خواہشات کچھ ادھوری رہ جاتی ہیں، ہر ایک کی مرضی پوری نہیں ہوتی ہے، یہاں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تدبیر کام کر جائے گی، میری کوشش کام کر جائے گی، میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو ہی جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام چلتا ہے، کچھ مصیبتیں بھی آئیں گی، کچھ بیماریاں بھی ہمیں لگیں گی، کچھ ہم پریشان بھی ہوں گے، کچھ خوش بھی رہیں گے، کچھ افسوس اور غم کے معاملات بھی ہوں گے، ہر حال میں ہمیں اللہ سے راضی رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ نے جس مقصد کے ساتھ ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی سنت کے مطابق کر لیجئے، اور نبی نے جو حکم دیا ہے اس نبی کے حکم کو مانیے۔ اللہ نے فرما دیا جو نبی کا حکم مان لیا گویا اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔